جی ناظرین کرام، کتاب نخبۃ الصحیحین جو کہ 100 احادیث پہ مشتمل کتاب ہے، ساری کی ساری احادیث صحیح البخاری اور صحیح المسلم کی ہیں۔ یہ کتاب بعض اداروں میں بطور نصاب بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم آپ کی خدمت میں اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں تاکہ شائقین اور طلباء کرام اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو 29 احادیث با ترجمہ بیان ہو چکی ہیں۔ حدیث نمبر 30 سے آغاز کیا جاتا ہے۔ جی بیٹا جی۔ حدیث نمبر 30، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا عبرتناک انجام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، مثل لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع، قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں کے پاس 2 بڑے بڑے سیاہ نقطے ہوں گے۔ یطوقہ یوم القیامہ، روز قیامت اس کا توق بنایا جائے گا۔ ثم یأخذ بلحظمتہ یعنی شدقیہ، پھر وہ اسے اس کے دونوں جبڑوں سے پکڑ لے گا۔ ثم یقول، پھر کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ ثم تلا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اس چیز میں سے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے، ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، انہیں توق پہنایا جائے گا اس مال کے معاملے میں جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا۔ وللہ میراث السماء، قیامت کے دن جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل سے کام لیا انہیں توق پہنایا جائے گا۔ وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہی ہے آسمان اور زمین کی میراث۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ان پر جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ حدیث نمبر 31، روزے کی فضیلت۔ عن نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، نہیں ہے کوئی ایسا بندہ جو ایک دن کے لیے اللہ کی راہ میں روزہ رکھے، الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، مگر اللہ تعالیٰ اس دن کی برکتی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ حدیث نمبر 32، نماز تراویح گناہوں کا کفارہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس شخص نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے نماز تراویح پڑھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 33، حدیث نمبر 33، اہل و عیال کو عبادت کی ترغیب۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اذا دخل العشر احیا اللیل، جب رمضان کا آخری عشر آتا تو آپ راتوں کو جاگتے، وایقاظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، وجدہ، اور عبادت میں نہایت کوشش کرتے، شد المئزر، اور تہ بند باندھ لیتے۔